اس کے بعد بات کریں گے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے. ان کی سماعت نہیں ہو رہی آج کل اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بند ہے. ملاقاتیں ہو کیوں نہیں؟ چند ایک پوائنٹ ہمارے سامنے، ہم نے آج اس پہ سوچا بھی صحیح، آبزرویشن بھی کی، کچھ ریسرچ بھی کی کہ آخر پس پردہ وجوہات کیا ہیں، کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی. کل ملاقات نہیں کروائی گئی لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس پہ سابق اسی طرح سے پریس کانفرنس کی، 2-4 تڑیاں لگائیں، دھمکیاں لگائیں اور پھر چپ چاپ ہو گئے. اب اصل وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو اپوزیشن کا اتحاد بننا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ عید کے بعد ایک تحریک چلانے کا بھی منصوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اس کو رکوانے کے لیے، اس کی پلاننگ کو رکوانے کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. سیکنڈلی، اب ملکی صورتحال کے حوالے سے جب بھی وکلا ملتے ہیں، ان کے کیس کی سماعت ہوتی ہے تو عمران خان صاحب ملکی صورتحال پر اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کی رائے پھر اگلے 48 گھنٹے تک میڈیا پہ گونجتی رہتی ہے. یہ بھی خوف ہے ان کے مخالفوں کو اور وہ لوگ جو ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. پھر پی ٹی ایم جو پختون موومنٹ ہے، انہوں نے بھی یہ اپنے گلے کرنے ہیں کہ ایک طرف آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں خان صاحب، لیکن علی امین گنڈا پور کی حکومت، کے پی کے کی حکومت ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے. تو یہ بھی پیغام ان تک پہنچنا تھا. مارنگ بلوچ کے حوالے سے ڈسکشن ہونی تھی کہ جو نیکسٹ لائے عمل ہے اپوزیشن اتحاد کا یا اس میں جو الائنس بننے جا رہا ہے اس میں مارنگ بلوچ صاحب بھی ہوں گی اور مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی اس میں ان کی کوارڈینیشن ہوگی، اس کے حوالے سے بھی ڈر ہے ان کو. اور آخر میں ڈیالہ جیل کے باہر جو دھرنے کا پلان چل رہا تھا، جس طرح لاسٹ ایئرنگ پہ بشرا بی بی نے کلاس بھی لگائی ان کی کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں جب ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں تو آپ ملاقات کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کم از کم آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. آخر میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا، شوکت خانم ایک فلاحی ادارہ ہے اور اس کے خلاف مسلم لیگ نون ہو یا ان کے سہولتکار ہوں وہ انتہائی منظم اور باقاعدگی سے ایک غلیظ اور گھٹیا پراپوگنڈا کر رہے ہیں. شوکت خانم عام مریضوں کے لیے ایک بہترین ہاسپٹل ہے، ایک عام آدمی کے لیے ایک بہترین فیسلٹی ہے اور ایک اتنا زبردست اور مینجڈ ادارہ ہے، اتنا زبردست ادارہ ہے کہ جس نے بے شمار غریبوں ناداروں کا علاج مفت وہاں پر کیا ہے. لیکن جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو مسلم لیگ نون ہو یا ان کے سہولتکار ہوں، ان کے یہ گھٹیا اور غلیظ پراپوگنڈا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے پاکستانیوں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اپنے صدقات، اپنی خیرات سارے کے سارے شوکت خانم کو دیجئے تاکہ عام آدمی کا علاج ہو سکے اور کینسر جیسے موذی مرض سے وہ نجات پا سکے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.